السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن نمبر 99 ہے اور آیت نمبر 163 سورۃ النساء چھٹا سپارہ۔ ان پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ، نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے اور نا کے اوپر مد ہے نا، مد ہے، تو مد کے آگے والے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے او، تو اس کو 3 سے 4 انگلیوں کے برابر، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ او انا اوحینا الیک، یہ اوحینا کی نا کو بھی سیم ایسے ہی 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بے شک ہم نے وہی بھیجی الی طرف کا آپ کی، کما جیسا کہ، اوحینا۔ اب یہ والی اس میں کافی زیادہ جو مثالیں آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری مد جائز کی مثالیں ہیں۔ کما جیسا کہ، اوحینا وہی کی ہم نے، الی نوح نوح کی طرف، والنبیین اور سب نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، وَآتَيْنَا اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ جہاں پر لاسٹ میں جہاں یہ گول دائرہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت ختم ہوتی ہے یہاں پر، تو جب جہاں بھی آیت ختم ہوتی ہے، آیت ختم ہونے سے پہلے والا جو حرف ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے ہے، تو وہاں پر آپ نے زبر ہے تو زبورن ہے تو زبورا پڑھیں گے، زبورن ہے تو زبور پڑھیں گے، زبورن ہے تو دن بھی زبور پڑھیں گے۔ انڈرسٹینڈ؟ وقف کی صورت میں زبورن، وقف کی صورت میں زبورا، زبورن وقف کی صورت میں زبور، زبورن وقف کی صورت میں بھی زبور، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ انا اوحینا الیک، بے شک یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے وحی بھیجی نوح کی اور باقی نبیوں کی طرف، اس کے بعد یعنی نوح کی طرف اور نوح کے بعد باقی نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے بعد کسی انسان پر اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور یوں نبی کی وحی رسالت سے بھی انکار کیا۔ کون سے نبی؟ نبی علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی انکار کیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
کہ اے نبی جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی تھی، باقی نبیوں کی طرف بھیجی تھی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی ہے۔ اس کا مطلب نبی کی رسالت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اس قول کا جو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ کے بعد کسی پر وحی نازل نہیں کی گئی، تو اس قول کی اس آیت کریمہ میں رد کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اثبات ہے، ثابت کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ برسولا، اخفا کریں گے کہ اظہار کریں گے؟ بتائیے، اخفا کریں گے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، جیسے یہاں پر حروف ہلکی میں سے نہیں کوئی آیا بلکہ قاف آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ورسولاً، اور بہت سے رسول ہیں، قد تحقیق قصص قصصناہم، ہم نے بیان کیا ہے انہیں علیکا آپ پر، من اخفا، نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی کے علاوہ کوئی آ جائے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا اظہار کے قاعدے۔ اظہار کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے۔ کل ہم نے مثالیں اس کی پڑھی تھی، آج بھی کوئی آگے تو انشاءاللہ اس کا کر لیں گے، لیکن آج ہم کر رہے ہیں اخفا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ حروف ہلکی میں سے کوئی نہ آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ اخفا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اخفا کے معنی چھپانا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا، یہ اخفا کہلاتا ہے۔ جیسے مثال ہے، تنوین یہاں پر رسول کے اوپر تنوین ہے تو اس کے پڑھیں گے رسول لا، ناک میں آواز چھپ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ساکن میں دیکھیں، نون ساکن کے بعد دیکھیں قاف ہے، ناک میں آواز چھپ رہی ہے، یہ اخفا ہے۔ من قبل ورسولم، اور بہت سے رسول ہیں، لم نہیں، نقصصہم، ہم نے بیان کیا انہیں علیکا پر، وکلم اللہ، وکلم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کریں گے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر، سبحان اللہ، بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر۔ بامحاورہ ترجمہ کریے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے واقعات بیان نہیں کیے۔ بہت سے رسولوں کے واقعات آپ سے بیان ہوئے بھی ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں ہوئے، اور موسیٰ سے اللہ نے صاف طور پر بات کی ہے، واضح بات کی ہے۔ اب جن بات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے رسولوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ کون ہیں؟ جن کے قرآن پاک میں نام بھی لیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موسیٰ کا تذکرہ ہوا، واقعہ پورا بیان کیا گیا مختلف جگہوں پر، تو موسیٰ کا نام لے کر موسیٰ کا واقعہ بھی، نوح کا واقعہ بھی، اس طرح سے ان کی تعداد 24 یا 25 ہے، 24۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنے رسولوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں وہ 24 ہیں یا 25 ہیں، 24 یا 25۔ مثلاً آدم گنتے جائیے گا، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالکفل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ذوالکفل کو نکال کر 24، ذوالکفل کو ڈال کر
25. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سارے نبیوں سے واقف ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان نبیوں کے ناموں سے واقف ہیں؟ ان کے واقعات بھی آپ نے پڑھے ہوں گے. اچھا جی. اور بہت سے نبی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جن کے نام نہیں لیے، جن کے تذکرے بھی نہیں کیے، جن کے واقعات بھی بیان نہیں کیے. ٹھیک ہے. اب جن انبیاء اور رسول کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. بہترین آنسر اس کا اللہ بہتر جانتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو بہت مشہور بھی ہے، ہمارے علماء کی زبان پر بھی ہے، کہ تقریباً 1,24,000 کے قریب انبیاء ہیں. انبیاء کی تعداد 8,000 ہے. 8,000 بھی آئی ہے، 1,24,000 بھی آئی ہے. لیکن ان روایات میں کلام قرآن و حدیث سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں اور مختلف حالات میں اللہ کی طرف سے مبشرین اور منذرین یعنی انبیاء آتے رہے ہیں. بالآخر یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا گیا. آپ سے پہلے کتنے نبی آئے ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی دعوے داران نے نبوت آئے، گزر چکے ہیں یا آئے ہیں یا آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے. مسلمہ کذاب نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا قیامت تک جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہوں گے وہ سب دجال ہوں گے، وہ سب کذاب ہوں گے، وہ سب جھوٹے ہوں گے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے اور امت محمدیہ سے الگ ایک متوازی امت ہوں گے وہ، جیسے امت بابیہ، امت بہائیہ، امت مرزائیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح مرزا قادیانی کو مسیح مدعو ماننے والے لاہوری مرزائی بھی اسی میں شامل ہے جو اسلام سے خارج ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد دیکھیے رسولا مبشرین، رسولوں کو خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا. اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناس لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر حجتم کوئی حجت بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد. وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزا غالب حکیما حکمت والا. بامحاورہ ترجمہ، ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. ہم نے انہیں رسولا مبشرین و منذرین، جتنے پیچھے نبی آئے ہم نے انہیں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. اگر اللہ کسی کو ہمارے پاس ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا تو یقیناً ہم مان جاتے، تو یہ حجت ختم ہو جاتی. اس لیے اللہ نے بھیجے خوشخبریاں سنانے والے اور اور ڈرانے والے، اس لیے بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا، غالب، عزیز، غالب اور حکمت والا ہے. تو ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا نبیوں کا کام ہے، اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے اور بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا انبیاء کا کام. یہ 2 کام تھے نبیوں کے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس کتاب کی جو انزل الیک اتاری اس نے آپ کی طرف، انزلہ اس نے نازل کیا ہے اسے، بعلمہ اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ. بامحاورہ ترجمہ، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کے متعلق خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے. اللہ نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے. اللہ بطور گواہ کافی ہے. اب یہاں پر دیکھیے
اگلی آیت میں بھی ساتھ ہی ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد یقیناً ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ اور ساتھ نیکسٹ آیت میں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ لیغفر لہم کہ انہیں بخشے، ولا اور نہ ہی لیہدیہم کہ وہ انہیں ہدایت دے، طریقہ سیدھے راستے کی۔ اب یہ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ پیچھے نبی اور رسول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا اللہ نے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، بندوں کی گواہی کافی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کسی کہ اللہ خود گواہ کافی ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ اور پھر آگے کافروں کا تذکرہ کیا، جو کافر وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کافر بھی اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو روکتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایمان والوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، دین کا علم پہنچانے والوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، تو ایسے لوگ دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، اللہ کے راستے روکنے والے۔ اور آگے کافر اور جنہوں نے ظلم کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، جس سے اب ان کی ہدایت اور مغفرت کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم۔ کافر مسلسل کفر کرنے والے اور ظلم کرنے والے اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دینی ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیت میں الا طریق جہنم خالدین فیہا، مگر طریقہ جہنم کے راستے کی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے اس میں، ابدا ہمیشہ، وکان ذالک اور ہے یہ علی اللہ اللہ پر یسیرا آسان، یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ کون سی؟ کہ انہیں جہنم میں ہمیشہ، اللہ کے لیے کوئی سامنے مشکل نہیں ہے اللہ کے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگوں میں نا پوری کائنات میں بسنے والے لوگ آ گئے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہیں چاہے وہ کافر ہیں۔ اے لوگوں، قد یقیناً جاءکم، یہ کون سی مثال ہے؟ مد واجب کی، آیا تمہارے پاس رسول بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تم سب ایمان لے آؤ، حکم ہو رہا ہے لوگوں تمہارے پاس رسول آ گیا، تم اب اس رسول پر کیا کرو؟ ایمان لے آؤ، خیر لکم یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن کون سی مثال ہے؟ اخفا کی مثال ہے، ناک میں آواز جائے گی، وَإِن تکفروا، یہ جو نیو اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بس ایسے ہی ہاں جی آ رہی ہے سمجھ؟ جو نہیں سمجھ آئے گی آپ نے بعد میں پوچھ لینا۔ تکفروا تم سب کفر کرو گے، فإن للہ پس بے شک اللہ ہی کا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن غور کریے گا، علیمن حکیمہ، علیمن میں نے کر کے اظہار کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آگے حروف ہلکی ہا آ گیا ہے، علیمن حکیمہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بعد محاورے کی ترجمہ، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، پس تم سب کیا کرو؟ فآمنوا خیر لکم تم سب ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، وَإِن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کا تو زمین و آسمان سب کچھ اللہ کا، بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 8 میں ہے، اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے، اگر تم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ بھی اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ کچھ نہیں۔ یقیناً اللہ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی اور حدیث رسول، آپ لوگ حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، نخبۃ الحدیث پڑھ رہے ہیں نا، وہ حدیث رسول ہے، حدیث قدسی الگ ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جو بات اللہ کہے اور آگے رسول اللہ بیان کریں۔ حدیث رسول یا دوسری حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ فرمائیں اور آگے صحابہ کرام اس کو بیان کریں۔ کس کو سمجھ آئی ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہیں، تم سارے لوگ ایک اس نیک متقی شخص کے دل کی طرح بن جاؤ، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول و آخر قیامت تک کے لیے سے لے کر قیامت تک ابد سے لے کر سٹارٹ سے لے کر قیامت تک آنے والے، یعنی اول اور آخر جن و انس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے، سوئی کے سمندر میں نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ ایک سمندر میں آپ سوئی ڈبو دیں، پھر اس کو اوپر کریں، کتنا آئے گا؟ ایک قطرہ۔ بس اتنی سے میرے خزانے میں کمی ہوگی اگر میں پوری کائنات کو اس کی خواہش کی ہر چیز دے دوں، اتنی کمی ہوگی۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب میرے اور آپ کے صحیح معنوں میں عمل کرنے سے اللہ کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہم اگر نہیں کرتے عمل، اپنی مرضی کی لائف گزارتے ہیں، تو ہمارا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فائدہ کس کا ہے؟ اگر کوئی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے تو فائدہ اس کی ذات کو ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، عمل کرتے ہو، تو فائدہ آپ کی ذات کو ہے۔ آپ عمل نہیں کرتے ہو تو نقصان آپ کی ذات کو ہے، اللہ کو کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد کیا ہے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، مت تم سب تجاوز کرو، لا تغلو، نہ تجاوز کرو تم، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور نہ تم سب کو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق، انما المسیح، حقیقت میں مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ تھے، القاہا، ڈالا اسے، الی مریم کی طرف، وروح منہ، اور روح تھے اس کی طرف سے، فآمنو، تم سب ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولو، اور نہ تم سب کہو، ثلاثہ نہ کہو، یعنی تین معبود نہ کہو، انتہو، تم سب باز آ جاؤ۔ کس سے؟ یہ جو عقیدہ رکھتے ہو نا تین الہ والا، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ، بے شک اللہ، در حقیقت اللہ، الہ واحد، اللہ اکیلا ہی معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون، کہ ہو، لو، اس کی، والدن، کوئی اولاد، لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، بطور کارساز۔ اب ہم آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر سوائے حق کے کوئی بات نہ کہو۔ اور مسیح عیسیٰ بن مریم
اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہے، اس کے کلمات، اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کے پاس کی روح ہے، وروح منہ، اور اس کے پاس کی روح ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تم ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، انتہوا خیر لکم، اس سے تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، اور انما اللہ الہ واحد، عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی اللہ ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یعنی اللہ اولاد سے بے نیاز ہے، پاک ہے، اس لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، اور اللہ کا کافی ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا، کیا ہے؟ القاہا الی مریم، اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کے پاس کی روح ہے۔ یہاں دیکھیے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یعنی اس کا کلمہ، کس کا؟ اللہ کا کلمہ۔ کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی، اور یہ لفظ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ہے القاہا الی مریم وروح منہ، ٹھیک ہے، وروح منہ، روح کا مطلب وہ نفخہ، یعنی وہ پھونک ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا، جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہیں، جو کہ یہاں ہے عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وروح منہ، یوں جو فرشتے نے حضرت مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح وہ ہیں جسے لے کر جبریل علیہ السلام مریم کی طرف بھیجے گئے، ٹھیک ہے، اللہ کا کلمہ بھی ہے اور اللہ کی روح بھی ہے۔ اور اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات، سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہوئی؟ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔